الرحمن الرحیم کتاب الحیم وقول اللہ تعالی ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی کتاب شروع فرماتے ہیں تو قرآن کی ایک یا چند آیتیں وہاں پر رقم فرماتے ہیں. اس بات کا اعلان اشارہ ہوتا ہے کہ اس باب میں اور اس کتاب میں جتنی احادیث آپ کے سامنے آئے گی وہ سب ان آیتوں کی تفسیر ہے. سمجھ گئے؟ تو یہاں بھی حیض کے سلسلے میں آیت کریمہ پیش فرمائی جب دوسرے پارے میں ہے سورہ بقرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں دو طرح کی آبادی ہے. مکے میں تو ایک ہی طرح کی آبادی تھی, سارے ٹوٹل کفار و مشرکین. مدینے میں دو طرح کی آبادی تھی, مشرکین بھی تھے اور یہود اور نصارہ بھی تھے. حیض کے سلسلے میں مشرکین کا اور یہود و نصارہ کا طرز زیادہ ہے. مشرکین حیض کے وقت میں کسی طرح کا کوئی پرہیز نہیں کرتے. حیض کا آنا اور نہ آنا ان کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. چنانچہ وہ ایام حیض کے اندر بھی اپنی بیویوں سے اس طرح استفادہ کر لیا کرتے تھے جس طرح بغیر حیض, یعنی ان دنوں میں بھی وہ صحبت کر لیا کرتے تھے. اور یہود و نصارہ کا معاملہ اس سلسلے کے اندر نہایت متشددانہ تھا. وہ نہ صرف یہ کہ ان ایام میں بیویوں سے صحبت نہیں کرتے تھے, وہ ان سے اتنا بعد اور دوری رکھتے تھے کہ ان کو اپنے کمرے میں نہیں سلاتے تھے. انہیں ایام ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پینا بھی استعمال نہیں, بالکل جانوروں کی طرح ان کو علیحدہ کرتے تھے. اب مدینے میں مسلمانوں نے جب یہ دو طرز عمل دیکھے, ایک طرف مشرکین کا طرز عمل ہے, ایک طرف یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے, تو کون سا طرز صحیح ہے کون سا صحیح نہیں ہے یا دونوں ہی صحیح نہیں ہیں, یہ تفصیل معلوم کرنے کے لیے صحابہ نے سوال کیا کہ حضرت حیض کی حالت جو پیش آتی ہے عورت کو, اس میں عورت کے ساتھ ہمیں کیا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے, کس حد تک ان سے استفادہ کر سکتے ہیں, کس حد تک استفادہ نہیں کر سکتے, کہاں تک ان کے قریب جا سکتے ہیں, کہاں تک ان کے قریب نہیں جا سکتے. تو قرآن میں اس کا جواب ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے ایام کے بارے میں, حیض کی حالت کے بارے میں, تو آپ ان سے فرما دیجیے قُلْ هُوَ أَذًى, یہ ایک ناگوار چیز ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, لہذا تم حالت حیض کے اندر عورتوں سے دور رہا کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, اور ان کے قریب نہ جایا کرو, حَتَّى يَطْهُرْنَ, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں, یعنی ان کا حیض منقطع ہو جائے اور بند ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, پھر وہ جب خوب پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں. ٹھیک ہے, تو یطہرنا کے اندر طہارت سے مراد کیا ہے, حیض کے خون کا رک جانا, اور تطہرنا کے اندر باقی سے مراد کیا ہے, غسل کر لینا. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو تم ان کے پاس آیا کرو اسی مقام سے جس مقام سے آنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور خوب خوب پاکیزگی برتنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں.
باب كيف كان بدأ الحيض وقول النبي صلى الله عليه کیف کان بدء الحیض، كيف دیکھو كان بدء کا ایک ترجمہ ہے ابتدا، سمجھ گئے؟ تو بعض لوگ اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، لیکن بالکل کتاب کے شروع میں جب یہی لفظ آیا تھا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اس وقت ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جہاں لفظ بدء لائے ہیں تو وہاں ابتدا کے معنی نہیں بلکہ وہاں بدء کے معنی ہے تعریف، جس میں ابتدا، وسط اور انتہا پورے حالات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہاں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایتیں نقل فرمائی ہیں وہ ساری ابتدائے وحی کی نہیں ہے، یعنی ہر حدیث کے اندر یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وحی کی ابتدا ایسے ہوئی تھی، بلکہ کچھ حدیثوں کے اندر ابتدا کا بیان ہے اور کچھ حدیثوں کے اندر دوسری چیزوں کا بیان ہے وحی سے متعلق۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں بدء کے معنی ابتدا کے نہیں ہیں بلکہ بدء کے معنی تعریف کے ہیں، یعنی وحی کے مفصل حالات اور مفصل احکام۔ تو یہاں بھی بدء الحیض کے اندر ابتدا کے معنی نہیں ہے بلکہ ابتدا بھی ہے اور وسط بھی، ان کی پوری تعریف یعنی مکمل احکام حیض اور مکمل حیض کی صورتحال کو یہاں بیان کیا جائے گا، سمجھے؟ بہرحال تعریف اس سے مراد ہے، ابتدا مراد نہیں ہے صرف، لیکن تعریف میں ابتدا بھی شامل ہے تو ابتدا پر بھی بحث ہوگی۔ حیض آنے کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، توالد و تناسل کی ابتدا ہوئی ہے، تب سے حیض کی ابتدا ہے، اس لیے کہ حیض کا آنا یہ توالد کے لیے شرط ہے۔ جس عورت کو حیض نہیں آتا ہے وہ عورت کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی، بچے اس کے ہو ہی نہیں سکتے۔ بچے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عورت کا حیض کا نظام درست ہو، حیض کا نظام درست ہے تو توالد ہوگا، ورنہ توالد نہیں۔ جب تک حضرت حوا جنت کے اندر رہی ہے زمین پر آنے سے پہلے، تو وہاں پر چونکہ توالد اور تناسل نہیں ہونا تھا لہذا حیض کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر وہ انتہائی پاکیزہ جگہ ہے، وہاں تقصر والی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ان دو وجوہات سے جنت کے اندر جتنے دن حضرت حوا رہی ہے اتنے دن تک حیض کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ جب آپ دنیا میں آ گئے تو دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تقصرات نہ ہو، دنیا تو تقصرات سے بھری ہوئی ہے، اور پھر آپ آئے ہیں دنیا کے اندر آدم و حوا تو نسل انسانی کے فروغ کے لیے آئے ہیں، توالد و تناسل ہونا ہے اور توالد کے لیے حیض کی ضرورت ہے، تو دنیا میں آئی تو حیض کی ضرورت پیش آئی، اس لیے حیض کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی حوا سے حیض شروع ہوا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی جو عورت ہے اس کو حیض آیا اور اس وقت سے اب تک یہ سلسلہ ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا کہ جہاں سے عورتوں کی ابتدا ہے وہیں سے حیض کی بھی ابتدا ہے، لیکن بعض اسرائیلی روایتوں میں یہ بات ہے کہ حیض پہلے نہیں آتا تھا، جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے شرارت کی انتہا کر دی تو ان کی سزا کے طور پر یہ حیض کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیض کا سلسلہ پہلے سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل سے پہلے جو قومیں دنیا میں آباد تھی ان کی عورتوں کو حیض نہیں آتا تھا۔ بنی اسرائیل میں بھی ایک زمانے تک عورتیں اس حال میں رہی کہ ان کو حیض نہیں آتا تھا۔ ایک زمانہ آیا کہ ان کی شرارتوں کی سزا کے طور پر ان پر حیض کا سلسلہ مسلط کر دیا گیا۔ اب یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جو چیز حدیث کے اندر ہے وہ مقدم ہے،
حوا سے حیض کی ابتدا ہے، یہ روایت مرفوعہ کے اندر بات موجود ہے، حدیث رسول ہے، لہذا یہی مقدم ہے۔ اور وہ جو دوسرا قول ہے اس کی حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب کسی کا قول حدیث سے ٹکرائے تو حدیث قابل قبول ہے، کسی کا قول قابل قبول، تو اب وہ جو روایت ہے، ایک قول ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر حیض کا سلسلہ بطور سزا مسلط کیا گیا، اس کی کوئی حیثیت حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے، اس سے صرف نظر کر لیں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ اور بعض حضرات نے دونوں کے درمیان تطبیق دی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حیض کا سلسلہ تو حضرت حوا سے ہی شروع تھا، روز اول سے یہ سلسلہ ہے، لیکن یہ حیض پہلے بہت معمولی مقدار میں آتا ہے، بہت معمولی مقدار میں۔ جب بنی اسرائیل کی عورتیں سرکشی اور طغیان میں بہت آگے بڑھی، اللہ کے فرامین کو نظر انداز کرنے لگی، حیا اور احسان حیا اور پاک دامنی کے سلسلے میں، تو اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا کہ اب حیض کے اندر شدت پیدا کر دی۔ تو نفس ابتدا یہ تو حضرت حوا سے ہے، اور ابتدائی شدت یہ بنی اسرائیل سے، یعنی حیض تو پہلے سے آتا تھا لیکن شدت کے ساتھ نہیں آتا تھا، معمولی ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کے زمانے سے اس میں شدت کر دی گئی ہے، تو ایک ہے ابتدا اور ایک ہے شدت۔ ابتدا حضرت حوا سے ہے اور شدت یہ بنی اسرائیل کے زمانے سے ہے۔ اب دونوں باتوں کے اندر توافق ہوئی، کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔ سمجھ گئے بات نہیں؟ باب کیف کان بدء الحیض، حیض کی تاریخ کا بیان یا حیض کی ابتدا کا بیان۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ حیض تو ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے طے کردہ نظام ہے، اس میں عورت مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء یوں فرماتے ہیں، اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، سب سے پہلے حیض بھیجا گیا بنی اسرائیل کی عورتوں پر۔ قال ابو عبداللہ، اب دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہوا نا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے وحدیث النبی اکثر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی بڑی چیز ہے۔ جب نبی کی حدیث صاف طور پر موجود ہے تو کسی اور کے قول کا کوئی اعتبار، تو وہ جو دوسرے لوگوں کا قول ہے کہ پہلے بنی اسرائیل میں بھیجا گیا، اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ رد ہے۔ نبی کی حدیث ہی قابل قبول ہے کہ حضرت حوا سے ہی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرفة، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے مدینے سے نکلے، لا نرى إلا الحج، اور ہم اس وقت حج ہی کو درست سمجھتے تھے، حج ہی کو درست سمجھتے تھے، اس میں عربوں کا جو تصور تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ عربوں کے یہاں یہ تصور جو ہے خیال تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا سخت ترین گناہ کبیرہ ہے۔ جو حج کے مہینوں میں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، وہ صرف حج کرے گا، اس سفر کے اندر عمرہ نہیں کرے گا۔ عمرہ کر لیا تو سخت ترین گنہگار ہے۔ اگر اس کو عمرہ کرنا ہے تو ایام حج کے علاوہ، اشہر حج کے علاوہ کسی اور وقت وہ آئے مکہ اور عمرے کو انجام دے کر کے واپس چلا جائے۔ ایام حج اور اشہر حج کے اندر عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خیال اسلام سے پہلے عربوں میں رائج تھا۔ اسلام آیا، لیکن اسلام سے پہلے جو چیزیں رائج تھی، جب تک اسلام نے آ کر ان میں سے کسی چیز کی تردید اور تبدید نہیں کی،
تب تک صحابہ کرام اس چیز کی تردید اور تغلیظ نہیں فرماتے۔ تو اب تک سب کا خیال یہی تھا کہ اس وقت تو حج ہی کیا جا سکتا ہے، عمرہ تو کیا نہیں جا سکتا۔ تو مدینہ منورہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مدینہ کے علاوہ جہاں سے بھی لوگ یہ اطلاع پا کر کہ اس سال پیغمبر علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سارے لوگ حج کا احرام باندھ کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ کسی نے بھی عمرے کا احرام نہیں باندھا، سب کا احرام کیسا تھا؟ حج کا تھا۔ اسی کو فرماتے ہیں لا نرا الا الحج، ہم حج ہی کو جانتے تھے، یعنی این ایام کے اندر حج کیا جائے گا یہی ہم کو معلوم تھا، عمرہ نہیں کر سکتے یہ معلوم تھا۔ فلما كنا بصریف، جب ہم صریف کے مقام پر پہنچے جسکو تو مجھے حیض آنے لگا۔ فدخل علی رسول اللہ والا کی، تو پیغمبر علیہ السلام میرے پاس آئے اور میں اس وقت رو رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ حج کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ مسجد حرام سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں جو ہے حیض کی وجہ سے مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکوں گی تو میرا تو حج گیا، یا احرام کے دوران مجھے یہ حیض کا سلسلہ شروع ہو گیا، میرا احرام ٹوٹ گیا، اس لیے رو رہی ہے کہ حج کی دولت اور نعمت سے میں محروم ہو جاؤں۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے صورتحال کو دیکھ کر کے بھانپ لیا کہ شاید ان کو حیض کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالکی، کیا ہو گیا؟ انفستی، کیا تمہیں حیض آنے لگا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں حیض آنے لگا مجھے۔ قال ان ھذا امر كتبه الله على بنات آدم، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اگر تم اپنے اختیار سے یہ کام کرتی تو یہ واقعی افسوس کی بات ہوتی ہے آپ کے لیے، یہ تو اللہ کا طے کردہ ایک نظام ہے، اور اللہ کے نظام میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، یہ تو ان کو تسلی کے لیے فرمایا۔ اب ان کو شریعت کا حکم بتایا کہ تم جو بیٹھ کر رو رہی ہو کہ تمہارے حج کا کیا ہوگا، اس حیض کے آنے کی وجہ سے تمہارا حج متاثر نہیں ہوگا۔ طواف زیارت کے علاوہ جو حج کے دیگر امور پر کام ہیں وہ تم حالت حیض کے اندر ہی انجام دے سکتی ہو۔ اسی حال میں عرفات جاؤ گی، اسی حال میں مینا جاؤ گی، اسی حال میں مزدلفہ جاؤ گی، سب کام کرو گی، بس طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ جب تمہارا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو پاکی کا غسل کرنے کے بعد تب تم جا کر کے طواف زیارت کرنا، تو طواف زیارت مؤخر ہوگا، تمہارا حج باطل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا فَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، تم وہ سارے کام کرتی رہو جو حج کرنے والا کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، بس تم بیت اللہ کا طواف مت کرنا۔ عادت عائشہ فرماتی ہیں وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقرہ، اور پیغمبر علیہ السلام نے مینا کے میدان میں اپنی عورتوں کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی۔ دیکھو ازواج مطہرات جو حج میں آپ کے ساتھ ہیں کتنی ہیں بھائی؟ نہیں پتا؟ ساری ازواج مطہرات کسی سب کو لے کر کے حج کے موقع پر آپ تمام بیویوں کو لے کر، کتنی بیویاں تھیں؟ 9 تھی نا۔ اب حضرت نے گائے کی قربانی بیویوں کی طرف سے فرمائی، تو بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ گائے کے اندر بجائے 7 کے 9 حصے ہو سکتے ہیں بڑے جانور کے، اور وہ یہ بیچارے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں 2 یا 3 یا 4 گائے کا تذکرہ ہے، ایک ہی گائے کا ذکر ہے، تو ایک میں 9 کی قربانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 سے زیادہ بھی حصے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی عربیت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔
لفظ بقر عربی زبان کے اندر دو طرح لکھا جاتا ہے، تا کے ساتھ، گول تا کے ساتھ، اور بغیر گول تا۔ جب تا کے ساتھ لکھا جائے بقرۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک گائے، اور جب بغیر تا کے لکھا جائے تو پھر یہ اس میں جنس ہوتا ہے جو ایک سے زائد پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں تا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بالبقر۔ یہ نہیں کہ ایک تھی، ایک کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، جتنی ضرورت تھی اتنی آپ نے قربانی فرمائی۔ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله۔ دیکھو یہ فرما دیا گیا آیت کے اندر فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن، حالت حیض کے اندر اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرو، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو قرب اور علیحدگی کی کیا حدود ہیں، اب مختلف ابواب میں ان حدود کو بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اعتزال کا مطلب ہے صحبت سے، صحبت کے علاوہ جو بیوی سے دوسرے معاملات وابستہ ہیں وہ چیزیں بیوی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، ان میں کوئی پابندی نہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے سر میں تیل بھی لگاتی ہے، کبھی کبھی اس کے پاؤں بھی دباتی ہے، اس کو نہلا بھی سکتی ہے۔ اس طرح کی جو خدمات ہیں یہ حالت حیض کے اندر بھی بیوی اپنے شوہر کی خدمات انجام دے سکتی ہے۔ حائضہ عورت اپنے شوہر کے سر کو دھو سکتی ہے اور اس میں کندھا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حالت حیض کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کندھی فرمائی ہے، تو معلوم ہو گیا کہ لا تقربوا کے اندر اور اعتزلوا کے اندر یہ خدمات شامل نہیں ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے، صحبت وغیرہ سے ہے۔ سمجھے بھائی؟ اور یہ روایت وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ فرماتی ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کندھا کر دیا کرتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريح أخبرهم قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أخدمني حائضة أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنوب۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا میری حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے، یا یوں پوچھا میری جنوبی عورت، میری جنوبی بیوی حالت جنابت کے اندر میرے قریب آ سکتی ہے؟ تو حضرت عروہ نے فرمایا کل ذالک علی حی، یہ ساری چیزیں میرے نزدیک بہت آسان ہیں۔ یعنی بیوی آ کر خدمت کرے، پاس آ کر کے بیٹھے، ان سب چیزوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحبت پر پابندی ہے، خدمت پر پابندی نہیں ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يَخْدَمُنِي يَتَخْدُمُنِي، اور یہ تمام خدمات کو میری انجام دے سکتی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ مَعْصُومٌ، اور اس سلسلے میں کسی کے لیے کوئی گناہ اور بندش اور حرج نہیں ہے۔ پہلے تو حضرت عروہ نے فتویٰ دیا کہ میں ان ساری چیزوں کو جائز سمجھتا ہوں، اب اپنے فتوے کی دلیل پیش کی، کیوں جائز سمجھتا ہوں، تو دلیل آگے پیش کرتے ہیں۔ اخبرتنی عائشہ، مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بتائی ہے، انہا کانت ترجل رسول اللہ، کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کر دیا کرتی تھی، وہی حائض، اور عائشہ اس وقت حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، ورسول اللہ، اور پیغمبر علیہ السلام اس وقت مجاور فی المسجد، مسجد میں معتکف ہوتے تھے۔ وہ جو حجرہ مبارکہ میں کھڑکی کھلتی تھی نا، بس آپ وہاں آ کر کے بیٹھتے
اور اپنا سر مبارک ایسی کھڑکی میں کو یوں کر کے کمرے کے اندر پہنچا دیا کرتے تھے. آپ مسجد میں ہوتے تھے, سر ادھر کو کر دیا, اور حضرت عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں رکھی فرما دیا کرتی تھی, تیل لگا دیا کرتی تھی. اور حضور اس وقت مسجد نبوی میں معتکف ہوتے تھے. یدنی لہا راسو, اب بھی کیسے, وہ تو مسجد میں اور یہ ادھر تو کیسے کریں گی, تو اس کو بتاتے ہیں. یدنی لہا راسو, حضرت اپنا سر ان کے قریب کر دیا کرتے تھے. وہی فی حجرتہا, اور حضرت عائشہ اپنے حجرے کے اندر ہوا کرتی تھی. فترجلہ بالحائض, اور حیض میں ہونے کے باوجود وہ آپ کے سر میں گنگا کر دیا کرتی تھی. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. دیکھو نجاست دو طرح کی ہے, آپ کو بتایا, ایک نجاست رکوی اور ایک نجاست حقیقی. جہاں نجاست حقیقی پڑی ہوئی ہو اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن نجاست حقیقی کہیں ہے اور وہ کسی چیز سے ڈھکی ہوئی ہے, نظر نہیں آ رہی ہے, ڈھک دی گئی ہے, تو ایسی صورت کے اندر اس نجاست حقیقیہ کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے. اور نجاست حکمیہ بھی نظر نہیں آتی, اس پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے. لہذا کوئی شخص نجاست حکمیہ کے اندر مبتلا ہو اور دوسرا شخص جو پاک صاف ہے وہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کسی کی بیوی کو حیض آ رہا ہے, اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے, ران پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے, اور لیٹے لیٹے وہ قرآن پڑھے تو ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ حائضہ نجس تو ضرور ہے, لیکن نجس میں نجاست حقیقیہ نہیں ہے, اس کی نجاست نظر نہیں آ رہی, نجاست رکبیہ ہے. اور جو نجاست حقیقیہ لگی ہوئی ہے وہ ڈھکی ہوئی ہے اندر شلوار کے اندر. تو حائضہ بیوی کے پاس بیٹھ کر, اس کی گود میں لیٹ کر, اس کے ہاتھ پر یا اس کی ران پر سر رکھ کر لیٹ کر کوئی اگر قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. سمجھ گئے بھی؟ کوئی شخص اپنی بیوی کی گود میں قرآن پڑھے جبکہ بیوی حائضہ ہو, وکان ابو وائل, اب دلائل شروع کرتے ہیں. ابو وائل یہ تابعی, ابو وائل اپنی خادمہ کو حالت حیض میں بھیجا کرتے تھے ابو رزین کے پاس. فتأتیہ بالمصحف, تو وہ قرآن آپ کے پاس لے کر آتی تھی. فتمسکہ بعلاقتہ, اور وہ قرآن کو اس کے لٹکن سے پکڑتے تھے. ٹھیک ہے, قرآن رکھا کہ دیکھو مولوی صاحب کے پاس رکھا قرآن, ذرا اٹھا کے لاؤ. اپنی باندی کو حالت حیض کے اندر وہ ہوتی تھی تو یہ فرماتے تھے ذرا مجھے قرآن پڑھنا, وہاں سے لے کے آئیے قرآن. تو قرآن جزدان کے اندر لپٹا ہوا, اور آپ نے دیکھا ہوگا اب تو کچھ دماغ کم ہو گئے, جزدان لوگ بھول گئے. پہلے جو جزدان ہوتا تھا اس میں ایک بیلٹ بھی کپڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے, جسے بچے عام طور پہ گلے میں لٹکا لیا کرتے تھے مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے. دیکھا جی, نہیں دیکھا؟ وہ جو جزدان ہے اس میں ایک پٹی کپڑے کی بنا کر ایسے دونوں طرف بیلٹ, سمجھ جیسے بیگ کے اندر بیلٹ ہوتی ہے نا, جیسے آج کل کے بیگ لٹکانے والے اس میں بیلٹ ہوتی ہے نا, قرآن کے جزدان کے اندر بھی اسی طرح باریک سی ایک کپڑے کی بیلٹ ہوا کرتی تھی جسے بچے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے مکتب جاتے ہوئے, اس لیے کہ ہاتھ میں لے کر کے جائیں گے چھوٹے بچے کی چھوٹ کے گر نہ جائے, تو وہ بیلٹ لگا دی, گلے میں ڈال دی بیلٹ, لہٰذا قرآن پاک رستے میں گر نہیں سکے گا. تو وہ جو بیلٹ ہوتی تھی جزدان کے اندر نا, وہ بالکل بیچاری ایسے اسے یوں پکڑتی اور لا کے حضرت کو قرآن دے دیا کرتی, ادھر پڑھ دیا کرتے.
تو معلوم ہوا کہ جب نجاست میں اور قرآن کے درمیان حائل آ جائے کوئی تو پھر کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ دیکھو قرآن پر جو چیزیں حفاظت کے لیے چڑھا دی جاتی ہیں، لگا دی جاتی ہیں، ان کا حکم سمجھو۔ قرآن کی حفاظت کے لیے یا قرآن کی زینت کے لیے جو چیزیں قرآن کے ساتھ بالاستقلال لگا دی جاتی ہیں وہ طہارت کے مسئلے میں فی حکم القرآن، جو قرآن کا حکم ہے وہ اس کو چھو سکتے ہیں۔ گتا لگا ہوا ہے، اس پر ابری لگی ہوئی ہے، اس پر جو ہے چولی چڑھا دی گئی ہے، یہ سب کیا ہے فی حکم القرآن نہیں چھو سکتے۔ لیکن جزدان جو ہے، کور جو ہے، یہ کور جو ہوتا ہے کسی چیز کا کور بھی اس چیز کے ساتھ جز کا درجہ نہیں رکھتا ہے، کور ہمیشہ علیحدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پر کور چڑھا ہوا ہے، کپڑے کا ہو، پلاسٹک کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، جزدان جسے ہم بولتے ہیں، کور چڑھا ہوا ہے، تو ناپاک آدمی اس کور میں، جب قرآن کور کے اندر ملفوف ہو گیا تو اس کور کے اوپر سے پکڑ کر اس کو اٹھا سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے، کسی سے لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكين سمع زهير عن منصور بن صفية حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجري۔ عائشہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ لیا کرتے تھے اور میں حائضہ ہوتی تھی، ثم یقرأ القرآن، پھر آپ اسی حال میں قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ باب من سمى النفاس حیضا۔ دیکھو عورت کے رحم سے دو خون نکلتے، ایک مستقل ماہانہ نکلتا ہے اور ایک بعد الولادت۔ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو دوران حمل حیض کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے، اور وہ جو رحم کے اندر خون جمع ہوتا ہے وہی خون اس پرورش پانے والے بچے کی غذا بھی بنتا ہے جو ناف کے ذریعے اس کے پیٹ میں پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ولادت کے وقت تک جتنا خون استعمال میں آ گیا، ولادت کے بعد اب آہستہ آہستہ وہ خون باہر آتا ہے۔ وہ جو ولادت کے بعد رحم کے اندر جمع شدہ خون باہر آتا ہے اسی خون کا نام نفاس ہے، سمجھ گئے؟ اور جو ماہانہ ترتیب سے رحم کے اندر سے آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ظہور کے اعتبار سے یہ دونوں علیحدہ علیحدہ، ایک کا ظہور ماہانہ ترتیب پر ہوتا ہے، ایک کا ظہور ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ تو ظہور کے اعتبار سے یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ ماہانہ ترتیب پر جو نکلتا ہے وہ بھی حیض کے اندر کا خون ہوتا ہے، اور بعد الولادت جو نکلتا ہے یہ بھی تو وہی خون ہوتا ہے جو جم کر کے ماں رکا رہتا ہے، کچھ دن تک جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حیض کو نفاس اور نفاس کو حیض کہہ سکتے ہیں۔ جو ماہانہ ترتیب پر خون آتا ہے جس کو خون پر حیض کہتے ہیں اس کو نفاس بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بھی پیچھے روایت گزری نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ نفس تھی، حیض آنے لگا، تو نفاس سے تعبیر کیا نا۔ اور جب حیض کو نفاس سے تعبیر کر سکتے ہیں تو اب اس کو گھماؤ کہ نفاس کو بھی حیض سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس لیے دونوں کی حقیقت تو ایک ہی ہے، اسی کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ باب من سمى النفاس حیضا، نفاس کو حیض بھی کہہ سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مجتجعة في خميسة إذ حجت
فانسللت فأخذت ثياب حيزتي فقال روایت ابھی پچھلے صفحے پر پڑھی ہے، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ آیا ہوا ہے اور یہ مسئلہ دوسرے انداز میں بھی اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بینا انا مع النبی، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی ایک ہی کمبل میں، اچانک مجھے حیض آنے لگا، فانسللت، اتنی اب حضور لیٹے ہوئے تھے، اگر میں بالکل بہت اس سے اٹھتی تو حضور کی آنکھ کھل سکتی تھی، آپ کو تکلیف ہوتی، بہت آہستہ سے، اس کو معلوم کھسکنا کہتے ہیں، کھسکنا، فانسللت، میں بستر سے کھسک گئی، فاخذت ثياب حیزتی، ازواج مطہرات ایک جوڑا وہ رکھتی تھی جو مستقل پہنتے اور ایک جوڑا رکھتی تھی ایام حیض میں پہننے کے لیے، تاکہ روز مرہ کے کپڑے حیض میں خراب ہو کر ناقابل استعمال نہ ہو جائیں۔ نہ وہ جو حیض کے ایام کے لیے کپڑے رکھے ہوئے تھے، میں نے وہ کپڑے لیے اور میں نے اپنی حالت حیض والے کپڑے لیے، اتنے میں اٹھی، کوشش تو کی کہ حضور کو پتہ نہ چلے، لیکن پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا انفستی، حیض آنے لگا کیا؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ اب دیکھو یہاں حیض کو نفاس کہا، تو جب حیض کو نفاس کہہ سکتے ہیں تو نفاس کو حیض بھی کہہ سکتے ہیں۔ فدعانی، حضرت نے مجھے اپنے پاس بلایا، فاستجعت معه الخمیلہ، اور میں پھر حضرت کے ساتھ اسی چادر پہ لیٹ گئی، یعنی حالت حیض کے اندر بیوی اپنے شوہر کے کمبل میں اس کے بستر میں لیٹ سکتی ہے، لیٹنے پر پابندی نہیں ہے۔ باب مباشرۃ الحیض، باب مباشرۃ الحائض، حائضہ کے بدن سے بدن لگانے کا بیان۔ دیکھو لفظ مباشرت عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں جگہ استعمال میں فرق ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھو ورنہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ اردو زبان کے اندر جب مباشرت بولتے ہیں تو اس سے مراد جماع ہے، عربی زبان کے اندر مباشرت کا مصداق جماع نہیں بلکہ کپڑے کی حیلولت کے بغیر بدن کو بدن سے ٹچ کرنا اور ملانا، اس کا نام ہے مباشرت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں وہ مباشرت نہیں ہے جو اردو والے عربی والے، حائضہ کے بدن سے بدن ملانے کا بیان۔ دیکھو ما بین السرۃ والرکبہ، ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا جو بدن ہے، اس کے علاوہ جو بدن کے دوسرے حصے ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک متفقہ فیصلہ ہے کہ بدن کے ان حصوں سے اپنے بدن کو ٹچ کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں۔ یہ جو گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ ہے، اس کو بھی ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے؟ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ لا تقربوہن کے اندر قرب سے مراد جماع ہے، لہذا جماع پر تو پابندی ہے، لیکن آدمی جماع نہ کرے اور لنگی ہٹا کر کے، شلوار ہٹا کر کے تن کے بدن سے اپنا بدن لگا کے بیوی کی قولی بھر کے لیٹ جائے تو جائز ہے۔ دوسرے فقہا کی رائے یہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ کس حصے سے بدن ملانا یہ حیلولت کے ساتھ تو درست ہے، بغیر حیلولت کے درست ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ حالت پیش آتی تھی تو حضرت فرماتے کہ تم لوگ کی باندھ لو، یعنی اس حصے پر کپڑا لپیٹ لو اور پھر مجھے اپنے پاس لٹا لیا کرتے تھے، تو حیلولت فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو نچلا حصہ ہے اس کے اندر مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے، باقی بدن کے حصے وہاں مباشرت یعنی بدن کو بدن سے ٹچ کرنا، کولی بھر لینا، ان چیزوں کی شرعاً گنجائش اور اجازت ہے۔ دیکھو گنجائش ہے، حکم نہیں ہے کہ ایسا کرو، گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ان کاموں سے بچنا چاہیے، تو بھی اس کی گنجائش ہے،
یعنی بہتر تو یہ ہے کہ اس کام سے بچو، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ کام ہو گیا تو گناہ کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا، یہ مطلب ہوتا گنجائش کا۔ وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت اغتسل أخبرنا اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وكلانا جنوب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں رکھے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے اور ہم دونوں جنوبی ہوتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُنِي، اور آپ مجھے حکم فرماتے تھے، فَأَنْتَظِرُ، میں لنگی باندھ لیا کرتی تھی، یعنی پیروں پر کپڑے لیا کرتی تھی۔ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، تو حضور مجھ سے مباشرت فرما لیا کرتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اب یہ یباشرنی ہے، مجھ سے مباشرت فرماتے تھے، اس لیے میں نے وضاحت کی تھی کہ اردو کی مباشرت علیحدہ ہے، یہاں اردو والی مباشرت نہیں، اس کا ترجمہ حضور میرے بدن سے بدن ملا لیا کرتے تھے، صحبت فرماتے تھے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ اردو والی مباشرت ذہن میں رکھو گے، یہ ترجمہ کرنا پڑے گا تم کو کہ نعوذ باللہ حضور صحبت فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ مانا وَكَانَ يُفْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، اور حضور حالت اعتکاف میں اپنا سر مسجد سے میرے حجرے کی طرف نکال دیا کرتے تھے، فَأَغْسِلُهُ، میں حضرت کا سر دھو دیا کرتی تھی، وَأَنَا حَائِضٌ، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن ينتظر في فوق حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم میں سے جب کسی عورت کو، کسی بیوی کو حیض آنے لگتا تھا اور حضور اس کے بدن سے بدن ملانے کا ارادہ فرماتے تو اس کو حکم دیتے کہ وہ لنگی باندھ لے۔ کہتے ہیں اور یہ بات کب ہوتی تھی؟ ایسا نہیں کہ بھئی حیض اب ختم ہونے والا ذرا مراس آسان نہیں، جب پورے شباب پر اور شدت کے ساتھ حیض آتا ہوا تھا تب بھی آپ یہ عمل فرما لیا کرتے تھے، یعنی ابتدائے حیض، غفور حیض اور قبل انقطاع الحیض سب کی صورت ایک ہی ہے، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے حیض کی شدت کے زمانے میں، ثم یباشرھا، اور پھر بدن سے بدن ملا لیا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت کا واقعہ بیان فرمایا ہے، لیکن آگے حضرت عائشہ نے ایک بہت سنہری بات ارشاد فرمائی کہ ہر جائز کام کریں یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر جائز کا مطلب کرنا نہیں ہے، جائز کا مطلب ہے کر سکتے ہیں، کہ جو بھی جائز ہے کریں گے، جو بھی جائز ہے کریں گے، ایسی لاپرواہی برتیں گی تو ناجائز میں جا ڈوبیں گے۔ فرمایا کہ دیکھو زیر ناف سے اور گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کو ڈھکنے کے بعد باقی جو بدن ہے اس کو ننگے سے ملا سکتے ہیں، کولی بھر سکتے ہیں، لیکن بھرا مت کرو۔ فرماتی ہیں کہ تم اگر یہ کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے نفس پر پورا کنٹرول تھا۔ آپ یہ مباشرت کرنے کے بعد، کولی بھرنے کے بعد اور بیوی کو لٹانے کے بعد بھی ایسے بے قابو نہیں ہو سکتے تھے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے اور چھپا کر بیٹھے۔ لیکن تم پہ کس میں یہ طاقت ہے؟ وہاں تو جو شیطان ہے وہ زیر ہو چکا، مجھے پڑھ لینا آپ نے کہ وہاں جو شیطان کا بیٹا وہ زیر ہو چکا، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن تمہارا ہمارا شیطان تو بہت پہلوان ہے، یا نہیں ہے؟ اتنا بڑا پہلوان جب وہاں آپ کو پچھاڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو چتنی کرے گا آپ کو، شہوت کا غلبہ ہوگا، میدان بڑھے گا، آخر کار جو ہے گناہ کر بیٹھیں گے، حیض کی حالت کے اندر جمع کر لے گا۔ بڑی گناہ کی بات ہے۔
اور حرام یہ عمل. اس لیے فرمایا کہ دیکھو حضور کا یہ عمل سننے کے بعد کبھی تم یوں کہنے لگو کہ جب حضور ایسا کر دیتے چلو ہم بھی کریں گے. ایسا مت کرنا. حضور میں اور تم میں بڑا فرق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس پر 100% سے بھی زیادہ قابو اور کنٹرول ہے اور آپ کا شیطان پچھڑ چکا ہے. اور ہمیں نہ اپنے نفس پر قابو ہے اور ہمارا شیطان بڑا پہلوان ہے, وہ چت کر دے گا, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اس لیے فرمایا اور تم میں کون ایسا ہے جو اپنی ضرورت پر اس طرح قابو کر سکتا ہے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قابو فرما لیا کرتے تھے. تابعہ خالد و جریر عن الشیبانی. اس روایت میں ان کی مطابقت کی ہے خالد نے بھی اور جریر نے بھی شیبانی سے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فانتظرت وهي حائض. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی بیوی سے مباشرت کا ارادہ فرماتے, یعنی بدن سے بدن ملانے کا ارادہ فرماتے, تو اس بیوی کو آرڈر دیتے وہ لنگی پہن لیتی اور وہ حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی. رواہ سفیان الشیبانی. باب ترک الحائض الصوم. حالت حیض کے اندر عورت روزہ نہیں رکھے گی, نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی, لیکن دونوں میں حالت حیض کے اندر دونوں چیزیں ترک ہوں گی. نماز بھی چھوڑی جائے گی اور روزہ بھی چھوڑا جائے گا, لیکن دونوں میں انجام کے اعتبار سے فرق ہے. نمازیں بالکل لیا چھوٹ گئی, جو نمازیں ان ایام کے اندر ہیں وہ ان ایام میں بھی نہیں پڑھے گی, بعد میں ان کی قضا بھی نہیں کرے گی. لیکن ان ایام کی آمد پر جتنے روزے چھوڑے گی بعد میں رمضان گزرنے کے بعد پاک ہو جانے کے بعد اتنے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے. حائضہ روزہ چھوڑ دے گی. ابھی قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا. دیکھو روایت پیچھے گزر چکی ہے کتاب الایمان کے اندر بھی اور کتاب الفقہ کے اندر بھی. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وهو يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان ديننا. روزہ چھوڑ کے ثابت ہو گیا نا, مسئلہ معلوم ہو گیا کہ حالت حیض کے اندر جو ہے عورت روزہ نہیں رکھے گی رمضان. باب تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف. پچھلے صفحے پر جو روایت گزری ہے وہاں یہ مسئلہ گزر گیا کہ حائضہ کو احرام باندھنے کے بعد اگر حیض کی حالت شروع ہو جائے تو اس کا احرام باطل نہیں ہوگا, وہ اس کو باقی رہے گا اور وہ تمام امور حج کو انجام دے گی. مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہوگی, طواف نہیں کرے گی. جب حیض سے فارغ ہو جائے گی غسل کر کے پاک ہو جائے اور پھر جا کر کے طواف زیارت کر لے گی. اسی کو بیان فرماتے ہیں تقضی الحائض المناسک كلها الا الطواف بالبيت. حائضہ تمام امور حج کو حیض کی حالت ہی میں انجام دے گی, البتہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی. وقال ابراہیم لا بأس ان تقرأ
الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرون بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله مسلمون. وقال عطاء جابر حازت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف في البيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأصبح وأنا جنوب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حالت جنابت اور حالت حیض ان دونوں کا ایک ہی درجہ، یعنی جو چیزیں جنابت کی حالت میں ممنوع ہیں وہ حیض کی حالت میں بھی ممنوع ہیں، جو حیض کی حالت کے اندر ممنوع ہیں وہ جنابت کی حالت کے اندر بھی ممنوع ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں یا حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا مسئلہ، قرآن کے علاوہ جو اور اذکار ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ، وہ دیگر اذکار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے، سمجھ گئے بھائی؟ تلاوت قرآن حیض کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے علاوہ دیگر اذکار ان دونوں حالتوں کے اندر درست ہیں یا درست نہیں؟ قرآن کی تلاوت کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں وہ تمام کے تمام اذکار اور دعائیں جس طرح طہارت کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ سمجھئے؟ قرآن کے علاوہ جتنے اذکار ہیں سب کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جس طرح طہارت کی حالت میں ان کو پڑھ سکتے ہیں، حیض، نفاس اور جنابت کی حالت میں بھی ان کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھئے؟ اب ہے تلاوت قرآن، ان حالتوں کے اندر قرآن پڑھ سکتے ہیں یا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن اس حالت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک یہ ہے، جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ اس حالت کے اندر قرآن کے سلسلے میں ذرا ہم تفصیل کریں۔ قرآن کی جو آیات ہم پڑھتے ہیں اس کی دو حیثیت ہے، ایک حیثیت تلاوت ہے، ایک حیثیت دعا اور ذکر ہے۔ قرآن کو ہم تلاوت کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو دعا پر مشتمل ہیں، تو ان کو ہم دعا کے طور پر بھی پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم وغیرہ وغیرہ۔ اور ذکر کے طور پر بھی، ورد کے طور پر بھی پڑھتے ہیں۔ بھائی رات کو سونا ہے تو سونے سے پہلے جو ہے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے حفاظت کے پیش نظر، اور بھی صبح کے وقت میں یہ آیت پڑھنی چاہیے، شام کے وقت میں وہ آیت پڑھنی چاہیے۔ تو جو آیتیں قرآن پاک کی دعا کے طور پر اور ذکر کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، ان کو دعا اور ذکر کی نیت سے ان دونوں حالتوں کے اندر بھی پڑھنے کی گنجائش ہے ہماری۔
حالت حیض میں، حالت نفاس میں اور حالت جنابت میں قرآن کی وہ آیتیں جو دعا پر مشتمل ہیں، قرآن کی وہ آیتیں جو ورد اور ذکر کے طور پر انسان معمول بنا لیتا ہے، انہیں ورد کی نیت سے اور دعا کی نیت سے اگر پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا جائز ہے۔ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟ تلاوت کی نیت سے پڑھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھو ذکر کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں، علی اطلاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ قرآن کے سلسلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی علی اطلاق جائز ہے، لیکن ہمارا مسلک یہ ہے کہ قرآن علی اطلاق جائز نہیں، بلکہ قراءت قرآن بن حیث التلاوہ یہ تو حرام اور ناجائز ہے، اور قرآن کی تلاوت بن حیث الذکر والدعا یہ جائز اور درست ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس موقف کو یہاں ثابت کر رہے ہیں کہ جنابت کی حالت میں اور حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے واسطے بہت سارے دلائل کا ڈھیر لگا رکھا ہے، ان دلائل کو آپ کو حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا بأس ان تقرأ الآیہ۔ دیکھو جی، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بہت سارا قرآن تو پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک آیت بھی تو قرآن ہی ہے، جیسے پورا قرآن ہے ایسے ایک آیت بھی کیا ہے، قرآن ہے۔ تو جب ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی اجازت دے دی، اسی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 اور 3 اور 10 اور 20 اور 100 آیتیں بھی پڑھی جا سکتی۔ معلوم ہوا کہ اس حالت کے اندر تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے۔ بظاہر یہ قول اور یہ فتویٰ حنفیہ کے مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو تلاوت کی حیثیت سے ایک آیت بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، آیت کا ایک پورا جملہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا جواب، ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجتہد ہے، اور ایک مجتہد کا فتویٰ دوسرے مجتہد کے خلاف قابل قبول نہیں ہوتا، وہ اس کے اجتہاد اور مسلک کو باطل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہذا ابراہیم نخعی کا فتویٰ مبارک ہو، ان کے متبعین کو مبارک ہو، حنفیہ کے لیے اس فتویٰ کو دلچسپی۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے ایک آیت کو تلاوت کے لیے جب بیٹھے گا تو ایک آیت تھوڑی پڑھے گا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ در حقیقت ہماری تائید میں ہے۔ ایک آیت 2 آیت آدمی یا تو ذکر کے طور پر پڑھتا ہے یا دعا کے طور پر پڑھتا ہے، تو ایک آیت پڑھنے میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یعنی ذکر اور دعا کے طور پر اگر ایک آدھ آیت پڑھ لی جائے تو اس میں ابراہیم نخعی کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ذکر اور دعا کے طور پر اگر قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی صورت پڑھی جائے تو اس کی شرح گنجائش ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے بھی؟ کیا ہو گیا؟ یاد رکھنا کہاں سے چھوڑ دے کر سمجھ میں آگے بات نہیں؟ آپ کو کچھ پوچھنا تو نہیں؟ حیض کی مدت حضرت جی، کتنی؟ حیض کی مدت ہمارے یہاں 3 دن سے لے کر 10 دن تک کی ہے۔ آگے تفصیل سے مسئلہ ہے۔ قرآن سننے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، پڑھنے میں دقت نہیں ہے۔ جی تلاوت میں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو یہ بھی اس میں کچھ بہت شامل ہے، جو تلاوت کرے وہ اللہ کا ذکر بھی کرے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ تلاوت خاص ہے اور ذکر عام ہے، اور عام کے اندر خاص بھی شامل ہوتا ہے، یہ تو کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ قاعدہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، لیکن یہ قاعدہ بھی یاد رکھو کہ عام کی حیثیت عام ہوتی ہے، خاص کی حیثیت خاص ہوتی ہے۔ بہت سے موقعوں پر خاص کے لیے کچھ ایسے مخصوص حکم ہوتے ہیں
جو عام پر نافذ نہیں کیے جا سکتے، یہ بھی اسی قدر سے۔ عام اور خاص کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عام والی چیز ہر خاص پر ہو، نہیں، خاص کے لیے کچھ خاص احکام ہوتے ہیں جو عام سے مستثنی ہوتے ہیں۔